الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله مولانا العلي العظيم. انسانی زندگی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے شادی شدہ زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں مختلف احکام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائے، اور یہ سلسلہ پچھلے 1-2 رکوع سے چلتا آ رہا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا شریعت کے احکامات میں بڑا خیال رکھا ہے. اللہ جانتے ہیں، اسی لیے یہاں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان آدمی بڑا کمزور واقع ہوا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک برداشت کر سکتا ہے. خالق و مالک ہیں اپنی بنائی ہوئی چیز کا، اللہ کو بخوبی علم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے اندر انسانی کمزوری کا بڑا خیال رکھا ہے. دیکھیے، ایک چیز رکھی اللہ نے انسان کے اندر، خواہشات نفس، اور اس خواہشات نفس کے بارے میں انسان بڑا کمزور ہے، جلدی سے اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے. تو اس نفسانی خواہشات کو اللہ نے یہ نہیں کہا دیگر مذاہب کی طرح کہ بس تم دباؤ اور اس خواہشات نفسانی کو جتنا ہو سکے توڑ ڈالو اور جا کر جنگلوں میں زندگی گزر بسر کر لو اور راہبوں کی طرح بیٹھ جاؤ کسی کٹھیا میں اور دنیا سے منہ موڑ لو. نہیں، بلکہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جائز اور سنت طریقہ رکھا، اور تمام انبیاء کی سنت اس کو بتلایا. اور اس نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ تم ہر کسی سے نکاح کر لو، بلکہ اس کے لیے اصول بنائے، ضوابط بنائے کہ تم کن سے نکاح کر سکتے ہو، کن سے نکاح نہیں کر سکتے. یعنی گویا کہ پورے طریقے سے روکا بھی نہیں ہے، نکاح کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو متعین فرمایا کہ اپنی بہنوں سے نہیں کر سکتے، اپنے اوپر کی طرف ماں کے جتنے رشتے ہوتے ہیں، چاہے اپنی ماں ہو یا عورت کی ماں ہو، ادھر نہیں جا سکتے. اسی طرح مردوں کے لیے اولاد سے، یعنی اپنی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، نواسی، ان سے نکاح، یا اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بھتیجی، بھانجی، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں پابندیاں بھی ارشاد فرمائی ہیں. اور اس کے بعد یہ پابندیاں بیان فرمانے کے بعد چونکہ اس کا ذکر ہو چکا ہے،
اب اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم. اس وقت ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو انبیاء اور صالحین تم سے پہلے گزرے ہیں تم ان کی راہ پر چلو، ان کی تقلید اختیار کرو. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یتوب علیکم، اللہ کی تم پر خاص عنایتیں اور رحمتیں متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے حالات پر نہیں چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہو اس طرح زندگی گزارو، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے احکامات، قوانین اور قوانین کی پابندیوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور ان کی مخالفت سے روکا ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھو بنانے والا اپنی مشین کو بہت اچھے سے جانتا ہے، مشین اپنے بارے میں نہیں جانتی، اس کا بنانے والا جانتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم انسانی زندگی کے لیے انتہائی نافع ہے، نفع بخش ہے، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیوں کو پیدا کیا ہے. ولا یرید بکم العسر، اس نے تمہارے لیے تنگی کو، مشکلات کو نہیں پیدا کیا ہے. ہاں مشکل تب ہوتی ہے جب اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا جائے، یعنی آپ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، معاشی وبال آئے گا، بے راہ روی آئے گی. اور اگر اسی کو شرعی اعتبار سے خواہشات نفسانی کو مکمل کیا جائے، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، رزق میں برکت آئے گی، دشواری اور تنگی نہیں ہوگی. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم انبیاء سابقین کے طور طریقے اور نیک بندوں کا طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ نیک بندوں کے طریقے اختیار کرنے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے تمام احکامات میں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں. کیوں مصلحتیں ہیں؟ کہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. انسان ان حکمتوں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شہوت پرستوں کی خواہش یہ ہے کہ تم کو راہ حق سے بہت دور پہنچا دیں. دنیا چاہتی ہے کہ تم بے راہ رو ہو جاؤ، اور اس کے لیے تم کو نفسانی خواہشات میں الجھانا چاہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ شہوت پرستوں کے طریقوں سے بہت دور ہو جاؤ. یہاں یہود و نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، فساق بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، زنا کے طریقوں کو عام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے اندر بے راہ روی آ جائے. جتنا ہو سکے فساق و فجار سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اللہ کے غصے کی طرف تم کو ڈھکیل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کی رحمت نیک بندوں کے طریقوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر
انسانی طبیعت کی اللہ تعالیٰ نے کا لحاظ رکھا ہے کہ یہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے، کہاں تک یہ شہوت کے تقاضوں کو روک سکتا ہے۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ بچوں کی جب عمر ہو جائے، جوان ہو جائیں، سب سے پہلے ان کی شادی کرو، اس لیے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی شہوت کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرنے لگیں۔ لہذا فرمایا کہ نکاح کرو، اور چونکہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں آزاد عورتوں سے نکاح ذرا مشکل ہوتا تھا، مہر زیادہ ہوتا تھا، فرمایا کہ اگر نہ ہو تو باندیاں، یعنی جو جہاد کے نتیجے میں، شرعی جہاد کے نتیجے میں جو عورتیں دارالحرب سے دارالاسلام میں آئی ہیں، تو دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کی بنیاد پر ان کا نکاح ان کے شوہروں سے ختم ہو گیا۔ لہذا باندیوں سے نکاح کرو، اور وہاں بھی فرمایا کہ مہر مقرر کرو۔ باندیوں کا مہر آزاد عورتوں کے مقابلے میں کل یہ بات آ چکی ہے کہ آدھا ہوتا ہے، لیکن وہ مہر بھی جانبین سے طے ہوگا، دونوں کی اس میں رضامندی دیکھی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کسی حکم کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام انسان کی کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یعنی انسانوں کی ناقص علم کی بنیاد پر ہم اس کی حکمت اور منفعت یعنی فائدوں کی طرف ہمارا ذہن متوجہ نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے ہر حکم میں انسانی کمزوریوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، نماز میں ہیں، روزے میں ہیں، تمام عبادات میں ہیں، حج میں ہیں، زکوٰۃ میں ہیں۔ آپ کوئی بھی حکم اور ہر حکم کی تفصیل میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ تمام احکامات کو اپنے اوپر جاری کرو۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کر دے، ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، ایک ایک حکم کی وضاحت کرتے ہیں، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، لیکن چونکہ قانون بنانے والے اللہ ہیں لہذا ہر حکم کی وضاحت کی، اور فرمایا کہ جو نیک لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقے پر لے اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، یعنی انبیاء سابقین، شہداء، صالحین، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے طریقے پر آؤ، بے حیائی کے راستوں سے بچو، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فساق و فجار، زانی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان
الإنسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے میں آسانی، نماز میں آسانی۔ دیکھیے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز میں یعنی 4 رکعت والی نماز میں تخفیف کر دے۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا دل کے ارادے سے پڑھ لے۔ اسی طرح روزے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب آسانی دی ہے، بیماری ہے، آپ اس کی بعد میں قضا کر لیں، اللہ تعالیٰ کو بہادری نہ دکھائیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں رکھ لوں گا۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، آپ اللہ کو بہادری دکھائیں اور دکھائیں نہیں میرے اندر طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کمزور پیدا کیا گیا۔ غرض یہ کہ جہاں اللہ نے آسانی دی ہے اس آسانی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی کمزوری کو جانتا ہے۔ اس کا بیان ہے اس آیت کے اندر، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔